الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 2 واقعے پہلے گزر چکے ہیں اور یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آتی ہے۔ پہلے ہم وہ تفصیل پڑھ لیتے ہیں مختصر سے ٹائم میں، اور پھر اس واقعے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مقدس کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ ذرا مختصر ہوتا ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، تو اسی لیے جب تک حدیث کو نہ دیکھیں تو یہ واقعہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4725 اس میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ تھا، جس موسیٰ کا واقعہ پیش آیا، وہ موسیٰ کوئی اور تھا، وہ بنی اسرائیل والا موسیٰ نہیں تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے ابی بن کعب نے بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ اللہ کو اس پہ ناراضگی آ گئی، کیونکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے کنفرم کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے وحی کر دی کہ میرا ایک بندہ ہے جو 2 سمندروں کے سنگم پہ رہتا ہے، یعنی 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں ایک بندہ رہتا ہے، وہ تجھ سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ تو اپنے ساتھ ایک مچھلی لے، اسے ٹوکری میں رکھ اور لے کے چل پڑ، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہ بندہ وہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ٹوکری میں ڈالی، چل پڑے، ان کے ساتھ ان کا خادم یوشع بن نون بھی تھا، یہاں تک کہ جب وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے دونوں نے سر رکھا سو گئے۔ اسی اثنا میں مچھلی نے حرکت کی اور ٹوکری سے نکلی، سمندر میں چلی گئی اور سمندر میں ایک سرنگ بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو وہیں روک دیا، جہاں مچھلی گئی نا وہ پانی ملا نہیں، وہ ایک سوراخ بن گیا، سرنگ بن گئی۔ جب بیدار ہوئے تو اصل میں جو ان کا خادم تھا نا یوشع بن نون، جب مچھلی پھرکی، حرکت کی اور پانی میں گئی، اس وقت وہ دیکھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا چلو اٹھتے ہیں بتاتا ہوں، لیکن جو ہی اٹھے آگے کی فکر لاحق ہو گئی، چلو جی آگے سفر کرنا ہے، بس پھر اسی میں جو لگے وہ بتانا بھول گئے۔ اب پھر آگے چل پڑے، بقیہ دن چلتے رہے، رات آئی رات کو چلتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا، صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم یوشع سے کہ بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کوئی ناشتہ لے آؤ، ناشتہ کر لیں۔ تو جب وہ ناشتہ کرنے لگے، اچھا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھکاوٹ نہیں ہوئی، پہلے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جب جس جگہ پہنچنا تھا نا
اس سے آگے چلے پھر تھکاوٹ ہو گئی. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی اس میں. اسی وجہ سے پھر رکنا پڑا، پھر ناشتہ کرنا پڑا، ورنہ چلتے رہتے. تو کہا کہ ناشتہ لاؤ، ناشتہ کر لیں. تو جب ٹوکری دیکھی تو پھر اس خادم کو خیال آیا کہ اس میں تو مچھلی تھی اور وہ فلاں جگہ پانی میں چلی گئی تھی اور وہ تو بتانا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی جگہ تو تھی جس کو ڈھونڈ رہے تھے، چلو واپس چلتے ہیں. پھر قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس آئے. اسی چٹان پہ پہنچے جہاں پہ مچھلی سمندر میں گئی تھی، غائب ہوئی تھی. تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اوپر کپڑا تان کے لیٹا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کہا. تو خضر نے کہا کہ تیری زمین میں سلام کی آواز کہاں سے آ گئی؟ وہاں طریقہ نہیں ہوتا ہوگا. تو کہا میں موسیٰ ہوں. کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ کہا ہاں، میں تیرے پاس علم سیکھنے آیا ہوں. کہا تو میرے پاس نہیں ٹھہر سکے گا، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تو اسے نہیں جانتا. اور تیرے پاس جو اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے میں اسے نہیں جانتا. دونوں کے پاس الگ الگ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا، میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر علم سیکھنا ہے تو پھر میں جو بھی کروں تو نے پوچھنا نہیں ہے بھی یہ کیوں کیا ہے، سوال نہیں کرنا. دونوں چل پڑے. ساحل سمندر پہ پہنچے. ایک کشتی گزری. کشتی والے سے بات کی کہ ہمیں سوار کرو. کشتی والے خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، وہ پہچان گئے. کہا جی آ جاؤ کشتی پہ. انہوں نے کرایہ بھی نہ لیا، مفت سوار کر لیا. دونوں کشتی پہ سوار ہوئے. ابھی تھوڑا دور گئے تھے کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کلہاڑی کے ساتھ یا بسولے کے ساتھ، وہ ہولی جگوا دے بسولے کے ساتھ وہ کشتی کا ایک پھٹا توڑ رہے ہیں، نکال رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، بول پڑے کہ انہوں نے تو ہمیں مفت سوار کیا ہے، پیسے بھی نہیں لیے اور آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں. لے توغری کا آلہ، کشتی والوں کو ڈبانا ہے، وہ غرق کرنا ہے، بڑا عجیب کام کر رہے ہو. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں بھول گیا ہوں، آئندہ نہیں پوچھوں گا. اتنے میں ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے پہ بیٹھی. سمندر میں اس نے چونچ ماری، پانی لیا. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا علم اور تیرا علم دونوں مل جائیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے کمی کر دی ہے. تو کیا چڑیا کے ایک بار چونچ میں پانی لینے سے سمندر میں کو ہوتی ہے کمی؟ مطلب اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چڑیا کے چونچ میں پانی آئے وہ میرا اور تیرا علم ہو گیا، اور جیسے یہ سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہو گیا. اندازہ کریں اللہ کے علم کا. اچھا تو کشتی سے نکلے، سفر ختم ہوا جب، تو اچانک ساحل سمندر پہ چل رہے تھے. خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑا، سر اس کا اپنے ہاتھ سے مروڑ ڈالا، اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، آپ نے تو بڑا برا کام کیا ہے. کہا میں نے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا. کہا اچھا چلو پھر پوچھو نا، پھر مجھے نہ رکھنا اپنے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی وہ بھول کے کی تھی، اب جان کے کی تھی، کیونکہ اب زیادہ گھنونا کام لگ رہا تھا اس کشتی توڑنے سے بھی کہ ایک بچے کو مار ڈالا.
تو اسی لیے کہا کہ اب یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا ہوں، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بھول گیا ہوں، اب کہا اچھا چلو اور سوال کروں نا، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں چل پڑے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہمارے پاس، انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اسی بستی میں خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ تو ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہماری میزبانی نہیں کی، اگر آپ نے ان کی دیوار سیدھی کرنی ہی تھی، کوئی پیسے طے کر لیتے، کوئی اجرت لے لیتے، چلو کھانا تو کھاتے ان پیسوں سے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اب تیری میری جدائیگی کا ٹائم آ گیا ہے، بس اب آپ ختم۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کیا اور فرمایا کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے نہ بولتے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے واقعے میں سے کئی چیزیں اور بھی ظاہر کرتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن وہیں پہ بات ختم ہو گئی اور دونوں جدا ہو گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم قرآن مجید میں اسی واقعے کو سامنے رکھ کے قرآن مجید میں اس کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ اپنے خادم سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں تو ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقبہ، یا پھر چلتا رہوں گا مدتوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہ بتائی تھی نا کہ وہ بندہ کہاں ملے گا جہاں دو سمندر مل رہے ہیں۔ بحر عربی میں سمندر کو بھی کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں دونوں معنی کر سکتے ہیں، جہاں دو دریا اکٹھے ہو رہے ہیں یا جہاں دو سمندر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ بندہ ملے گا وہاں مل گیا تو ٹھیک، اگر وہ جگہ ہمیں نہ ملی تو پھر اس جگہ کو اور اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے مدتوں چلنا پڑا نا، میں چلتا رہوں گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا اللہ کے پیغمبر کو، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے، عام لوگوں سے۔ تو اس کے باوجود جب پتہ چلا کہ ایک اور شخص ہے جو ان سے زیادہ بڑا عالم ہے، ان کے پاس ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں، تو پھر اسی لیے یہ عزم ظاہر کیا کہ میں وہاں تک پہنچوں گا اور جب تک وہ جگہ نہیں ملے گی میں چلتا رہوں گا۔ اور ہمیں اسلاف میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، محدثین میں، کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے، احادیث حاصل کرنے کے لیے وہ کئی مہینوں کا سفر کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک حدیث کی خاطر مہینوں کا سفر کیا، بعض محدثین نے، ائمہ نے، تابعین نے۔ تو یہ جو خضر تھے ان کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں ویسے ایک نیک شخص تھے۔ تو اس میں زیادہ راجح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، زیادہ راجح بات اللہ کے پیغمبر تھے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ سارا اللہ کا سکھایا ہوا ہے، تو اللہ کس کو سکھاتا ہے براہ راست؟ پیغمبروں کو، پیغمبر پھر آگے سکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ابھی حدیث کے حوالے سے میں نے سنایا آپ کو، اس میں یہی بات آئی ہے، قرآن میں بھی آ رہا ہے، آگے پڑھیں گے کہ ہم نے اسے اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اسے اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔
اور آخر میں آئے گا کہ خضر علیہ السلام کہیں گے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، عام ولی نہیں تھے۔ اور ویسے بھی دیکھیں آپ، اگر بالفرض کوئی کہے جی ولی تھے اور ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا، الہام بھی تو ہو جاتا ہے نا، ان کو الہام ہوا تھا، تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی ولی کا بھی الہام چاہے کیوں نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتا، وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بن جاتا ولی کا الہام۔ اور پھر خصوصاً کوئی بھی ولی الہام کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ تو بچے کو مار رہے ہیں، اب کوئی کہے جی مجھے الہام ہوا ہے کہ فلاں بچے کو مار دو، تو کیا وہ مار سکتا ہے؟ اس سے قصاص لے لیا جائے گا۔ تو اسی لیے اگر یہ الہام ہوتا تو الہام کی وجہ سے ایسے کام تو نہیں ہو سکتے، اسی لیے وہ کوئی عام ولی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ ایک نبی ہی اللہ کے حکم سے ایسے کام کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے لوگوں میں، کافی لوگوں میں، وہ کہتے ہیں خضر زندہ ہے، خضر۔ اچھا، ایک اور بات بھی یاد آ گئی، ہمارے ہاں کہتے ہیں خضر، یہ خضر نہیں ہوتا، لفظ کیا ہوتا ہے؟ خضر۔ اور خضر کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اصل نام کوئی اور تھا ان کا، خضر ان کا لقب پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار وہ کہیں بیٹھے سفید چٹیل زمین پہ، اور جب اٹھے وہ زمین وہیں لہلہانے لگ گئی، ایک معجزہ ہوتا ہے نبی کا، سبز آ گیا، تو خضر سبز رنگ کو کہتے ہیں، تو خضر اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ جہاں سے اٹھے وہ جگہ سرسبز ہو گئی، لہلہانے لگ گئی۔ اچھا، اور کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، خضر وہ زندہ ہیں، لوگوں کا نظریہ، کافی لوگوں کا نظریہ کہ خضر زندہ ہے، اور بات کہتے ہیں کہ سمندروں پہ وہی حکمرانی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری بات غیر مستند ہے، بے ثبوت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خصوصاً اس کے برعکس دلائل موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خضر فوت ہو چکا ہے۔ جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس بات کے دلائل تو ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ زندہ ہیں اور خصوصاً سمندروں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے، بناوٹی بات ہے لوگوں کی۔ دیکھیں، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں؟ دلیل سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اس میں خضر علیہ السلام بھی آ گئے، ان سے بھی عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر جب میرا عظیم رسول آ جائے جو تمہاری لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے گا تو تم نے ضرور اس پہ ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے، اسی کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ عہد خضر سے بھی ہو گیا۔ تو اگر خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، تو ان کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لاتے، آپ کا ساتھ دیتے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ایک اور حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تھا کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے، غصے ہو گئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم تو تورات پڑھ رہے ہو، اگر آج تورات والا نبی موسیٰ بھی آ جاتا تو اس کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ضرور آپ کے پاس آتے، ایمان لاتے، آپ کی اتباع کرتے، آپ کا ساتھ دیتے، لیکن آپ کہیں نہیں دکھا سکیں گے، کوئی صحابی نہیں بتائے گا، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ آئے ہوں اور آپ پر ایمان لائے ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں تھے اس وقت دنیا میں۔ ایک اور حدیث بھی دلیل ہے اس کی،
صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ آج رات جو بھی اس زمین پہ موجود ہیں، آج رات کے 100 سال بعد وہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آج رات جو بھی پیدا ہو چکے ہیں اس دھرتی پہ موجود ہیں، 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض مان لیں کہ خضر اس وقت تھا، پہلے تو نہیں تھا، دلیل میں نے دی ابھی آپ کو، اگر بالفرض مان لیں کہ اس وقت تھے تو تب بھی 100 سال بعد تو زندہ رہ نہیں سکتے اس حدیث کی روح سے۔ تو اگر کہیں کہ وہ آج تک زندہ ہیں پھر تو حدیث کو پہلے غلط کہو۔ حدیث کہتی ہے کہ آج کے بعد 100 سال بعد جو آج ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہ سب بناوٹی بات ہے کہ خضر زندہ ہوں اور حکمرانی کر رہے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، تو پھر یہ دوبارہ شروع سے ہی واقعہ چلائیں گے۔ ایک آیت ہم نے ترجمہ پڑھا ہے اس کا، لیکن پہلی آیت سے ہی واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو حدیث کی روح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ آگے قصہ چلائیں گے اور کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل کا دن تو ہے نا، پرسوں پھر چھٹی کرنی ہے۔ چلو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔